بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ وقال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا۔ وقال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل۔ وقال عليه السلام: ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستوں، بزرگ اور بھائی، ہم سب اس دنیا میں بہت تھوڑے وقت کے لیے ہیں، ایک دن ضرور مرنا ہے۔ کوئی چاہے کتنی ہی تدبیریں اختیار کر لے، کوئی چاہے کتنے ہی حفاظتی سامان اختیار کر لے، لیکن مرنا پڑتا ہے۔ مرنا یقینی ہے، مرنا ایک طے شدہ فیصلہ ہے، مرنا ایک اٹل فیصلہ ہے، اس سے کوئی مستثنی نہیں ہوتا۔ طاقتور بھی مر جاتے ہیں، کمزور بھی مر جاتے ہیں، صحت مند بھی مر جاتے ہیں، بیمار بھی مر جاتے ہیں، بادشاہ بھی مر جاتے ہیں، فقیر بھی مر جاتے ہیں۔ واصف باللہ ایک بادشاہ ہے، بنو عباس کا، بڑا ظالم تھا، اتنا ظالم تھا کہ اس کے سامنے کوئی کھڑا ہو کے اپنی بات کہہ بھی نہیں سکتا۔ بہت لوگ مرائے اس میں، جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اسے ہوش آیا کہ ہائے میرے اوپر بھی کوئی ہے۔ جب انسان کسی عہدے پہ فائز ہوتا ہے، کسی کرسی پہ بیٹھتا ہے، دو چار اس کی سننے والے بن جاتے ہیں، تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر کوئی ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری، اتنے مسعود نہیں، ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ، ایک دفعہ ان کو آ گیا غصہ، تو اپنے غلام کو مار دے، بہت مارا اسے۔ پیچھے سے انہوں نے آواز سنی: ابو مسعود، جتنی تجھے اس غلام پر، اس غریب مسکین پر قدرت حاصل ہے، اس سے زیادہ اللہ کو تجھ پر حاصل ہے۔ دیکھو مت ہو اس سے جو آسمان میں بیٹھا ہو۔ وہ مسعود کہتے ہیں میں کہاں ہو گیا یہ جو پیچھے دیکھا تو وہ اللہ کے نبی
کہنے یا رسول اللہ میں سے آزاد کرتا ہوں. غلام قیمتی ہوتا ہے، 12,000 درہم کا غلام ہوتا تھا. 12,000 درہم کا مطلب ہے آج کل کے 5-6 ہزار تولہ چاندی. بڑی قیمت ہے. کہنے یا رسول اللہ آپ گواہ ہو، میں اسے آزاد کرتا ہوں. آپ نے فرمایا اگر تو اسے آزاد نہ کرتا تو تجھے جہنم کی آگ چھو لیتی. جب آدمی کسی عہدے میں بیٹھتا ہے، کسی کرسی میں بیٹھتا ہے، 2-4 اس کے نعرے لگانے والے بن جاتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں ہی ہوں بس. حالانکہ میں نہیں تھا، میں نہیں ہوں اور میں نہیں ہوں گا. تھا بھی اللہ، ہے بھی اللہ، ہوگا بھی اللہ. لہو ما فی السماوات. اللہ فرماتے ہیں میرا ہی تو ہے سب کچھ جو آسمانوں میں، وما فی الارض، میرا ہی تو ہے جو ہے زمین، وما بینہما، میرا ہی تو ہے جو ہے زمین آسمان کے درمیان میں، وما تحت الثری، اور میرا ہی تو ہے وہ جو زمین کے نیچے. تو واسطہ بلّہ سمجھتا تھا کہ میرا یہ روح اور دبدبا مجھ سے کوئی چھین نہیں سکے گا. لیکن جب موت کو اسے جھٹکا لگا تو اندر چھکانے لگی اور وہ رونے لگا اور پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہنے لگا یا من لا یزال ملکہ ارحم من زال ملکہ. اے وہ ذات جس کی بادشاہی کبھی ختم نہیں ہوگی، میں اسے سوال کرتا ہوں، میں اسے سوال کرتا ہوں کہ اس بادشاہ پہ رحم کر جس کی بادشاہی آج ختم ہو گئی. میرے دوستوں یہ وقت کی ضرورت نہیں ہے. میرے دوستوں یہ دنیا یہ دھوکہ ہے. دھوکہ ہے. ان سفید ریشوں سے پوچھو یہ دنیا کیا ہے. ان غموں کے مارے غموں سے پوچھو کہ یہ دنیا کیا ہے. یتیم بچوں سے پوچھو کہ دنیا کیا ہے. جوانی میں بیوہ ہو جانے والیوں سے پوچھو کہ دنیا کیا ہے. اور ان بالمالکان سے پوچھو کہ جن کی زندگی کمائی پر دیواریں لوگ ہیں کہ دنیا کیا ہے. قبروں میں پڑے والوں سے پوچھو کہ دنیا کیا ہے. کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں. کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں. کچرا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ بکری کا بچہ مرا پڑا، پھول بھی گیا تھا، بدبو بھی اس سے پھول گئی. تو آپ نے جو بکری کا بچہ دیکھا مرا ہوا پھولا ہوا، آپ کھڑے ہو سمجھانے کے لیے. آپ کھڑے ہو. صحابہ سے فرمایا وہ خریدے گا تم میں سے اس کو میرے سے؟ کوئی تم میں سے خریدے گا اس کو؟ میں یشتری، کون خریدے گا اس کو میرے سے؟ ایک درہم دے دو، کون نہ خریدے گا میرے سے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اسے خرید کے کریں گے کیا؟ اسے تو کوئی نہیں خریدے گا، اس کی تو کوئی قیمت نہیں. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم یہ ساری کائنات، ساری دنیا، اس میں سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، پیٹرول کے کنویں بھی ہے، پیٹرول پمپ بھی ہے، شاپنگ سینٹر بھی ہے، فیکٹریاں بھی ہیں، بل بھی ہے، زمینیں بھی ہیں، باغات بھی ہیں، سب کچھ ہے. یہ سب کا سب اللہ کی نظر میں اس سے بھی زیادہ حقیر اور ذلیل. کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی، کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی. آج سے 100 سال پہلے کا سکہ چلے گا؟ آج نہیں چلے گا.
بیکار ہے. اس بچوں کے کھیلنے کا وہ سامان بن سکتا ہے لیکن مارکیٹ میں اس سے کوئی چیز نہیں ملے. میرے دوستو یہ دنیا بہت گندی ہے, یہ دنیا بہت حقیر ہے, یہ دنیا بہت بے قیمت ہے. اگر اس کی کوئی قیمت ہوتی, جس دنیا کی آج ساری دنیا دوڑ لگا رہی ہے, پاگل ہو رہے ہیں. کتنے واقعات ہیں کہ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا, خان نے بیوی کو قتل کر دیا, اولاد ماں باپ کو قتل کر رہی ہے, ماں باپ اولاد کو قتل کر رہی ہے, خاندان آپس میں ٹوٹ گئے. دنیا کی وجہ سے اس کی کوئی حیثیت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى منها کافرا شربۃ ماء. آپ نے فرمایا اگر اس ساری کائنات, ساری دنیا کے ساز و سامان کی قیمت اللہ کی نظر میں ایک مچھر اس کے بھی پر کے برابر ہوتی تو اللہ کسی کافر نہ ماننے والے کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتے. اس کی ویلیو نہیں ہے اللہ کی. اور اگر اس کی ویلیو ہوتی, اس کا کوئی مقام ہوتا, اس کی کوئی قیمت ہوتی, تو سب سے زیادہ اس دنیا کے حقدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ دنیا کچھ ہے, اگر اس دنیا کا ساز و سامان کچھ ہے, اگر اس کے مال پیسے کی کوئی قیمت ہے, تو سب سے زیادہ عالی شان گھر حضور کا, سب سے زیادہ پراپرٹیاں حضور کی ہوتی, سب سے زیادہ زمیندار حضور ہوتے. ہزاروں ایکڑوں کے زمیندار تو ہیں پاکستان میں, حضور کروڑوں ایکڑ کے زمیندار ہوتے, باغات حضور کے ہوتے, پیٹرول کے کنویں حضور کی اولاد میں چل رہے ہوتے. لیکن ان چیزوں کی قیمت نہیں ہے, ان چیزوں کی قیمت نہیں ہے. اللہ نے اپنے نبی کو انتہائی تنگی میں رکھا, انتہائی تنگی میں رکھا. ایک دفعہ آپ ام المؤمنین اما عائشہ کے پہلو میں لیٹے ہوئے تھے, تو اما عائشہ کہتی ہیں مجھے تو آنکھ لگ گئی, لیکن میں سنتی رہی حضور کی آنکھ, ہائے ہائے, ٹھنڈی آنکھیں بڑھ رہے اور کروٹیں بدل رہے. تو پھر میری نیند اڑ گئی اور میں نے کہا حضور کو کوئی پریشانی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو آنکھ نہیں لگ رہی, آپ کو نیند نہیں آ رہی. چنانچہ جب کافی دیر گزر گئی تو پھر میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروٹ کو بدلا, اور کروٹ کو بدل کر ایک کان کو نیچے اتار دیا, لٹکا دیا, اور اپنے پیٹ کو چارپائی کی لکڑی سے چپکا دیا. جب یوں کیا نا تو پھر میں سمجھی یہ فاقہ ہے, بھوک ہے جو سونے نہیں دے. چنانچہ مجھ سے رونا نکل گیا, تو میں نے کہا یا رسول اللہ, آپ کو اتنی بھوک ہے کہ آپ سو بھی نہیں پا رہے, تو آپ اللہ سے کیوں نہیں سوال کر لیتے کہ اللہ آپ کو روزہ روٹیاں کھلا دیا کرے, آپ کو اتنا تو دے دیا کرے کہ آپ میٹھی نیند کر آپ کو سو جایا کرے. آپ مطلب نہیں کیا جی, اللہ سے روٹی نہیں مانگوں, اس لیے کہ مجھ سے پہلے نبیوں کو اس سے زیادہ آزمایا گیا, اس سے زیادہ تنگیوں میں رکھا گیا. فصبروا, انہوں نے صبر کیا, اور میں بھی صبر کروں گا. اور اگر میں نے آج اللہ سے روٹی کا سوال کر دیا, مجھے ڈر ہے کہ کہیں قیامت کے دن دوسرے انبیاء مجھ سے آگے نہ نکل جائیں اور میں ان سے پیچھے رہ جاؤں. میرے دوستوں یہ ممکن ہے, یہ ممکن ہے کہ کل قیامت کے دن دوسرے انبیاء آگے نکل جائیں, ہمارے آقا پیچھے رہ جائیں, یہ ممکن ہے؟ یہ تو ازل سے طے شدہ ہے. لواء الحمد لیدی یوم القیامہ تحتہ آدم ومن سواہ. آپ نے فرمایا ازل سے یہ بات طے ہے کہ قیامت کے دن اللہ کا جھنڈا میرے پاس ہے, اور میرے جھنڈے تلے ہی ہوں گے آدم بھی, اور نوح بھی, اور ادریس بھی, اور موسیٰ بھی, اور عیسیٰ بھی, اور سلیمان بھی, اور داؤد بھی, اور یحییٰ اور زکریا بھی.
سارے انبیاء بھی اور ان کی امتیں بھی اور دنیا کے سارے سردار اور سارے بادشاہ بھی، دنیا کے سارے انسان، سارے مسلمان میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ انا سید الاولین والآخرین، میں پہلوں کا بھی سردار ہوں، پچھلوں کا بھی سردار ہوں۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے نہیں، آپ گھر سے گھر کے حجرے سے باہر آئے تو آپ نے دیکھا صحابہ کا ایک مجموعہ، ایک چھوٹا سا حلقہ لگا ہوا تھا اور وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ ایک نے کہا عجباً، عجب تعجب کی بات ہے کہ ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا دیا۔ خلیل کہتے ہیں اس دوست کو جس کی دوستی دل میں جوش مارتی ہو، جس کی محبت دل میں جوش مارتی ہو اور جس کی محبت دل کی گہرائی میں اتری ہوئی ہو، تو اللہ کا خلیل ہے ابراہیم، یعنی اللہ کے اندر میں اتری ہوئی ہے ان کی محبت۔ یہ عجب کی بات نہیں، یہ تعجب کی بات نہیں، حیران کو بات ہے۔ وہ صحابی کہنے لگے، دوسرے نے کہا وما هو بأعجب من أنه كلم موسى تكليما، یہ تو ٹھیک ہے، عجب یہ تعجب کی بات ہے، لیکن یہ بھی تو کم نہیں ہے کہ اللہ نے کسی سے براہ راست بات نہیں کی، کسی کو اپنی آواز نہیں سنائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سارے پردے ہٹا کر اللہ نے اپنی آواز سنائی، کسی نبی کو اللہ نے اپنی آواز نہیں سنائی۔ اس کوئی طاقت ہی نہیں رکھتا اللہ کی آواز کو سننے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے سماع کی ایک خاص طاقت عطا فرمائی، عام انسان سے کروڑوں گنا زیادہ سننے کی طاقت عطا فرمائی، جس سے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو وہ سن سکے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے وما هو بأعجب من أنه كلم موسى تكليما، یہ اس سے زیادہ عجیب لگ رہا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست بات کی۔ تو ایک اور نے کہا یہ بھی تعجب کی بات ہے، لیکن کتنی بڑی خوش نصیبی ہے آدم علیہ السلام کی کہ دنیا کے سارے انسان کی اولاد ہے اور وہ سب کے باپ کہلاتے ہیں۔ یہ سارا تذکرہ آپس میں ہوتا رہا۔ اور ایک نے کہا عیسیٰ علیہ السلام بھی تو کم نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی روح کا روح منہ کلمۃ اللہ و روح منہ، آپ عیسیٰ میری روح ہے، اللہ کہہ رہے میری روح ہے، میری روح سے مراد میری روح نہیں، میری طرف سے پھونکی ہوئی روح ہے۔ تو جب یہ چاروں صحابہ نے یہ چاروں نبیوں کے مختلف فضائل بیان کیے تو حضور کھڑے ہوئے سن رہے تھے، لیکن صحابہ کو پتہ نہیں تھا کہ حضور سن رہے ہیں۔ آپ نے جب چاروں صحابہ کی زبانوں سے چاروں نبیوں کے فضائل سنے، پھر آپ بھی بول پڑے اور آپ نے فرمایا ٹھیک کہا تم نے کہ ابراہیم خلیل ہے اور آدم ساری دنیا کے ابا ہے اور موسیٰ کلیم اللہ ہے اور عیسیٰ روح اللہ ہے، لیکن اللہ سنو انا سید الاولین والآخرین، میں پہلوں کا بھی سردار ہوں اور پچھلوں کا بھی سردار ہوں، اور لواء الحمد بیدی یوم القیامہ تحتہ آدم و من سواہ، قیامت کے دن اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، ساری دنیا کے انسان اس کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ اور سنو ابراہیم خلیل ہے اور عیسیٰ روح اللہ ہے اور موسیٰ کلیم اللہ ہے اور آدم صفی اللہ ہے، اللہ وانا حبیب اللہ ولا فخر، کان کھول کر سنو میں اللہ کا حبیب ہوں، محبوب کے برابر تو کوئی نہیں ہوتا۔ دوست الگ چیز ہے اور محبوب الگ چیز ہے، محبوب پہ تو آدمی مرتا ہے، دوستوں کی دوستیاں ختم نہیں ہو جاتی ہیں، لیکن محبوب سے کبھی دل غافل نہیں ہوتا، محبوب تو ہر وقت دل میں بسا رہتا ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستوں، وہ مقام اللہ نے ہمارے نبی کو بخشا جو اللہ نے کسی کو نہیں بخشا، لیکن دنیا کتنی دی آپ سارے سنتے ہیں کہ ہمارے آقا کے پاس کیا دنیا تھی۔ جس گھر میں آپ نے زندگی گزاری اس کی چھت اتنی نیچے تھی کہ اگر ہاتھ اٹھاؤ تو ہاتھ چھت کو لگ جاتا۔ ہم عائشہ کہتی ہیں گھر کا حجرہ اتنا چھوٹا تھا، سیرت نگاروں نے اس کا آج کے زمانے کے حساب سے ناپ نکالا ہے کہ آپ کا حجرہ تھا کتنا، لمبا کتنا تھا، چوڑا کتنا تھا، کہتے ہیں 10 فٹ لمبا تھا، 15 فٹ چوڑا تھا۔ یہ آپ کا کل حجرہ تھا، اس میں آپ نے زندگی گزاری۔ یہ آپ کے لوگ حجرے کتنے ہی تھے، آپ پوری زندگی آپ نے ان حجروں میں گزاری۔ ہم ایسا کہتے ہیں جب آپ کو آپ تہجد میں اٹھتے تھے، آپ تہجد کی نماز پڑھتے تھے، میں سو رہی ہوتی تھی تو اتنی جگہ نہیں ہوتی تھی کہ حضور اپنا ماتھا اپنے رب کے سامنے رکھ سکیں اور اللہ کے سامنے سجدہ کر سکیں۔ میرے پاؤں پر ہاتھ رکھتے تھے سجدے کے لیے جاتے ہوئے، میرے پاؤں پہ ہاتھ رکھتے تھے، میں اپنے پاؤں کو سکیڑ لیتی تھی، حضور تب جا کر سجدہ کر پاتے تھے۔ اتنا چھوٹا آپ کا گھر، ایک لباس ہوتا تھا، اسی کو دھوتے تھے، اسی کو پہنتے تھے۔ کھانے کا کیا تھا؟
ام المؤمنین فرماتی ہیں رأینا الہلال ثم الہلال ثم الہلال، یوں بھی ہوا کہ ایک چاند ہم نے دیکھا، پھر ایک اور چاند ہم نے دیکھا، پھر ایک اور چاند ہم نے دیکھا، وہ یا 60 دن گزر گئے یا 58 دن گزر گئے، لیکن اللہ کے نبی کے 9 گھروں میں سے کسی گھر میں ایک چولہا بھی نہیں جلا۔ پوچھنے والے نے پوچھا امی جان پھر آپ آخر جیتے کیسے تھے، کیا کھاتے تھے؟ آخر بشر کو تو جینے کے لیے کچھ چاہیے، تو فرمایا الاسودین التمر والماء، بس کھجور کھا لیا کرتے تھے اور اوپر پانی پی لیا کرتے تھے، اسی سے ہم زندگی گزار لیا کرتے تھے۔ میرے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت، آپ کی پوری زندگی بھری پڑی ہے تنگیوں کے واقعات سے، غربت کے واقعات سے، بے بسی اور بے کسی کے واقعات سے، کہ آپ کے پاس روٹی نہیں۔ ایک دفعہ آپ کی خدمت اقدس میں حضرت فاطمہ آئی تو ہاتھ میں کچھ لیے آئی، تو آپ نے کہا بیٹی کیا لائی ہو؟ کہ یا رسول اللہ کئی دن کے بعد گھر میں روٹی پکی تھی، مجھ سے لقمہ نکلا نہیں، میں نے کہا پہلے ابا کو کھلاؤں گی پھر خود کھاؤں۔ آپ نے لقمہ توڑا، آپ نے لقمہ توڑا اور فرمایا بیٹی 3 دن کے بعد یہ پہلا لقمہ ہے جو تیرے باپ کے پیٹ کے بعد 3 دن۔ آپ بتائیں بہاری میں کوئی کھانا بدوش بھی ہوگا ایسا جس کے گھر میں 3 دن کھانے کو کچھ نہ ہو؟ یا تو بھکاریوں کے گھروں میں بھی روزانہ 3 دفعہ سالن پڑتا ہے، ریڑھی والوں کے گھروں میں بھی 3 دفعہ سالن پڑتا ہے، ان کے گھروں میں بھی پراٹھے پکتے ہیں، ان کے گھروں میں بھی چھوٹے اور بڑے کے گوشت پکتے ہیں، ان کے گھروں میں بھی انڈے بوائل ہوتے ہیں۔ یہ امام الانبیاء ہیں، یہ نبیوں کے سردار ہیں، یہ خاتم المرسلین ہیں، یہ وجہ کائنات ہے، یہ وجہ کائنات، یہ اللہ کے حبیب ہیں، ان سے بڑا کوئی ہوا نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی ہے نہیں، ان سے بڑا کوئی ہوگا نہیں۔ دنیا میں جو شان اللہ نے ان کو بخشی، اللہ نے کسی کو نہیں بخشی، کسی کو نہیں بخشی، کسی کو نہیں بخشی۔ قسم تو آدمی کسی بڑی چیز کی اٹھاتا ہے، قسم کسی بڑی چیز کی اٹھاتا ہے، چھوٹی چیز کی قسم نہیں اٹھاتا۔ وہ یہ نہیں کہے گا کرسی کی قسم، دانے والی مسجد کے قالین کی قسم۔ مسجد کا قالین ہے، محترم ہے، مقدس ہے، لیکن اتنا بڑا نہیں ہے کہ اس کی قسم کھائی جائے۔ پگڑی کی قسم محترم ہے، سر پہ رکھی جاتی ہے، لیکن قسم اتنی بڑی نہیں ہے۔ اللہ 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 قسم کھا رہے، اس کی قسم کھا رہے والضحیٰ، اے میرے نبی تیرے مقدس اور منور اور تیرے روشن چہرے کی قسم، تیرے روشن چہرے کی قسم۔ اما عائشہ کہتی ہیں یوں بھی ہوتا تھا، رات کو اندھیرا ہوتا تھا، چراغ بجھا ہوا ہوتا تھا، آپ اندھیرے میں گھر میں تشریف لاتے تھے، داخل ہوتے ہی ہمارا گھر آپ کے نور سے جگمگا جاتا تھا۔ ایک دفعہ اما عائشہ گھر میں اندھیرا تھا، چراغ بجھا ہوا تھا، سوئی گم ہو گئی، سوئی ڈھونڈ رہی تھی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اچانک اللہ کے نبی، اچھا اندھیرے میں سوئی کہاں آتا ہے، لیکن پھر بھی ڈھونڈ رہی تھی، اچانک اللہ کے نبی گھر میں داخل ہوئے، سارا گھر جگمگا اٹھا، سارا گھر جگمگا اٹھا۔ اما عائشہ کو سوئی مل گئی، بڑی خوش ہوئی، کہنے لگی یا رسول اللہ نے آپ کو کتنا نور بخشا ہے کہ آپ کے تشریف لانے سے میرا گھر جگمگا اٹھا، میری گمی ہوئی سوئی مجھے مل گئی۔ آپ نے فرمایا عائشہ لیکن اس چہرے کو، اس منور چہرے کو بھی کچھ لوگ قیامت کے دن نہ دیکھ سکیں گے۔ آپ نے فرمایا تو اما عائشہ نے کہا وہ کون ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا جو میری سنت کو چھوڑ دیں گے وہ میرے چہرے کو نہ دیکھ سکیں گے، اور جو میرا نام سنیں گے اور مجھ پر درود نہیں پڑیں گے وہ بھی قیامت کے دن مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ میرے دوستو، سنت کو چھوڑ کر کافروں کی زندگیاں گزارنے والے اور سنتوں کو چھوڑ کر غیروں کی زندگیاں گزارنے والے ڈرے اس بات سے کہ کہیں کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کا چہرہ ان سے اوجھل نہ ہو جائے، کہ گناہگاروں کے لیے کل قیامت کے دن، محشر کے دن ان کے سوا کوئی آسرا نہیں، ان کے سوا کوئی آسرا نہیں ہے۔ گناہگاروں کے لیے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے کے لیے اور نافرمانیاں کرنے والوں کے لیے ان کے سوا کوئی آسرا نہیں ہے، ان کے سوا کوئی آسرا نہیں ہے، ان کے سوا کوئی آسرا نہیں ہے۔ کہا احباب نے حضرت عمر سے کہا عمر ان جہنم لتقرب یوم القیامہ، کل قیامت کا دن ہوگا، جہنم کو 70,000 لگاموں کے ساتھ، ہر لگام سے 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہوگا، کھینچ کے اسے محشر کے میدان میں لایا جائے گا، اور جہنم جب اللہ کی پیشی میں پیش ہوگی تو زفرتن اتنی زور سے چیخ مارے گی کہ لم يبق نبی ولا شہید ولا صدیق الا دفع على ركبتيه ساقطا، ہر نبی بھی، ہر ولی بھی، ہر صدیق بھی
घुटनों के बल जमीन पर गिर जाएगा और समझेगा कि आज तो मैं हलाक हो गया, आज मैं जहन्नम की इस पकड़ से बच नहीं सकूंगा। चुनांचे हर नबी कहेगा या रब्बी नफ्सी नफ्सी, ऐ अल्लाह मैं तुझसे कुछ नहीं कह रहा, मैं तुझसे इतना कहता हूँ बस मुझे तो इस बला से बचा और इस मुसीबत से बचा, इस अजाब से बचा। और आपने फरमाया क्या कहा, ने कहा वयंसा इब्राहीम इस्माईल व इसहाक, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने दो नबी बेटों को भूल जाएंगे, इस्माईल अलैहिस्सलाम को भूल जाएंगे और इसहाक अलैहिस्सलाम को भूल जाएंगे और ईसा अलैहिस्सलाम अपनी मां मरियम को भी भूल जाएंगे। कोई किसी को याद न करेगा। सारी दुनिया इसी गुमान में होगी कि अब हमने से कोई बच नहीं सकेगा। हज़रत उमर से कहने लगे ऐ उमर अमर का लग यबन खत्ताब यौम इज़न अमर सबईन नबियन लज़नंत अन्नका ला तंजू, ऐ खत्ताब के बेटे उमर अगर उस दिन तेरे पास 70 नबियों का भी अमल होगा तो तू समझेगा आज तो छुटकारा नहीं हो सकता, आज तो हलाकत यकीनी है। इतना हवलनाक मंजर होगा, ऐसी खौफनाक वो घड़ी है, ऐसी खौफनाक वो घड़ी है। लेकिन एक हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ऐसा खौफनाक मंजर देखकर ये नहीं कहेंगे या रब्ब फातिमा या रब्ब आमिना या रब्ब हलीमा या रब्ब इब्राहीम या रब्ब इब्राहीम अल हसन अल हुसैन या रब्ब अली या रब्ब अबू बकर, किसी का सवाल नहीं करेंगे, अपनी जात का सवाल नहीं करेंगे, अपनी औलाद का सवाल नहीं करेंगे, अपने खानदान अहले बैत और सहाबा का सवाल नहीं करेंगे। एक ही सवाल करेंगे या रब्ब उम्मती या रब्ब उम्मती, ऐला किसी का सवाल नहीं करता, ऐला मुझे मेरी उम्मत का, मुझे मेरी तरफ से बस मेरी उम्मत का सवाल है कि मेरी उम्मत को इस दोजख से बचाना। मेरे दोस्तों क़यामत के दिन सुन्नत को छोड़ने वाला हुजूर को नहीं देख सकेगा, लिहाजा सुन्नत के खिलाफ जिंदगियां गुजारने वाले तौबा करें और डरें इस बात से कि कहीं क़यामत के दिन भी हम तो आखिरी जमाने के लोग हैं, हमने हुजूर को देखा नहीं है, हमने हुजूर की सुहबत को नहीं पाया, हमने हुजूर के दीदार को नहीं पाया, हुजूर के जमाने को नहीं पाया। दोस्तों दुनिया में तो महरूम रहे उस जमाने से, उन घड़ियों से, उन मनाज़िर से, उन ज़ियारतों से जो हज़रात सहाबा किराम को हासिल हुई। कहीं ऐसे न हो जाए कि क़यामत के दिन भी महरूम हो जाए। इसलिए जिंदगी वो गुजारे जो अल्लाह को भी पसंद है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद है और दुनिया से दिल न लगाए। ये दुनिया धोखा है, ये दुनिया धोखा है, ये दुनिया ख्वाब है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है। अगर होती तो दुनिया सबसे ज्यादा अल्लाह के नबी के पास होती। एक बार आप मस्जिद में बैठ के नमाज पढ़ रहे थे, अबू हुरैरा आए और आके देखा हुजूर, और फिर बैठ के नमाज का अजर आता है, आप तो बहुत ज्यादा अजर कमाने वाले हैं, तो कोई बात है जिसकी वजह से बैठ के पढ़ रहे हैं। इंतजार में बैठ गए, आपने सलाम फेरा, जब सलाम फेरा तो आपने अबू हुरैरा तो अबू हुरैरा ने कहा माजी यारा का तुसल्ली जालिसन, आप क्या देख रहे हो, क्या बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? तो आप निठार थे बोला नहीं गया, एक जुमला एक कलमा फरमा, एक लफ्ज़ फरमाया अलजू या अबू हुरैरा। ये नहीं कहा अबू हुरैरा मुझे भूख में बिठा दिया है, ये तो पूरा जुमला है, क्यों नहीं कहा अलजू या अबू हुरैरा। अबू हुरैरा जो बैठा हुआ हूँ ये बिला वजह नहीं, भूख ने मुझे बिठा दिया है। अबू हुरैरा ने जब आका के पेट को कमर से लगा देखा और भूख की वजह से निठार देखा तो मोहब्बत से वो अपने आप पे काबू न पा सके, आंख से आंसू छलक पड़े, रोने लगे। आपने फरमाया ला तबकिया अबू हुरैरा, अबू हुरैरा रो नहीं, फइन्न शिद्दतल हिसाब ला तुसीबुल जाहिअ यौमल क़ियामत, इसलिए कि कल क़यामत के दिन जो दुनिया में अल्लाह की वजह से भूखा रहा हो, अल्लाह क़यामत के दिन उसका हिसाब सख्त नहीं लेंगे, आराम से उसे जन्नत में दाखिल करेंगे। मेरे दोस्तों दुनिया में गरीबों में तो मजे हैं, ये मालदारों के बड़े मसले हैं, मालदारों के लिए बड़ा मसला है, दुनिया की कीमत नहीं है। लिहाजा दुनियादार बनने की और मालदार बनने की और दुनिया में अल्लाह को हासिल करने की हम कोशिश न करें। ये फानी चीजें हैं, फानी साजो सामान है। दुनिया दे दे अल्लाह के नाम पे लौटाए, न दे तो सब्र करे और मजे करे। आपने फरमाया कुन्तु अला बाबिल जन्नत फकान आम्मतु मन दखलहल मसाकीन, मैं जन्नत के दरवाजे पे खड़ा हुआ, ये देखने के लिए कि कौन अंदर जा रहा है। चुनांचे मैं दरवाजे पे खड़ा हुआ तो
تو میں نے دیکھا کہ اکثر جانے والے غریب مسکین لوگ مالدار تو پیچھے رہ گئے. ایک جگہ آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ آپ کے ارد گرد پروانوں کی طرح بیٹھے ہوئے تھے, تو آپ نے فرمایا انی لأعرف رجلا باسمه وباسم ابيه وامه لا ياتي بابا من ابواب الجنه الا قيل مرحبا مرحبا. اب میں ایک شخص کو جانتا ہوں, اس کے باپ اس کی ماں کے نام کو بھی جانتا ہوں, جنت کے جس دروازے سے آئے گا اسے پکارا جائے گا کہ حضرت وہاں سے نہیں یہاں سے تشریف لائے. ہمیں اپنی آمد کا سبب بخشے. پھر حضرت سلمان فارسی نے جب یہ بشارت سنی, مجمع کے پیچھے سے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے من ھذا الرجل یا رسول اللہ, اتنا بڑا خوش نصیب کون ہے جو 800 دروازوں سے پکارا جائے گا. استقبال کی انتہا ہے, استقبال جس دروازے سے جا رہے ہیں وہ دروازے کی چھوڑنا تھوڑی ہوگا. 70 سال اس کی مسافت ہے, 70 سال اس کی مسافت ہے. کسی سے روزے دار جائیں گے, کسی سے نمازی جائیں گے, کسی سے مجاہدین جائیں گے, کسی سے ذکر کرنے والے جائیں گے. ذکر کرنے والوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ بس تسبیح پڑھتے تھے, نمازیں پڑھتے تھے. جو جس عمل کو زیادہ کرتا تھا, نمازیں تو پڑھنی ہے, 5 نمازیں تو ویسے ہی پڑھنی ہے, رمضان کے روزے تو ویسے ہی رکھنے ہیں, لیکن جس عمل کا غلبہ ہوگا وہ اس کے دروازے سے داخل ہوگا. لیکن آپ نے فرمایا ایک تو ہی ہے جو جنت کی آنکھ کو دروازوں سے پکارا جائے گا. سلمان فارسی نے کہا وہ ہے کون یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا وہ ابو بکر بن ابی قحافہ, وہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر تمہارے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے. پھر آپ نے فرمایا رأيت في الجنة قصرا من لؤلؤة بيضاء مشيدا باليواقيت والجواهر. آپ نے فرمایا رات میں خواب میں گیا تھا جنت میں, اور میں نے ایک سفید موتی کا محل دیکھا جو جڑا ہوا تھا جواہر سے اور موتیوں سے, زمرد سے اور یاقوت سے, اور جب بہت زیادہ خوبصورت لگا مجھے تو میرا دل چاہا کہ میں اس میں داخل ہو جاؤں. اور میں نے سمجھا کہ یہ نہیں, میں اس میں داخل ہونے لگا تو کسی کہنے والے نے کہا مت داخل ہوئیے یا رسول اللہ, یہ آپ کا نہیں ہے, یہ آپ کا نہیں ہے. لفتم من قریش, ایک قریشی جوان کا ہے. میں نے کہا میرے سوا اس کا مستحق قریش میں سے اور کون ہو سکتا ہے جبکہ میں اللہ کا نبی ہوں. چنانچہ میں پھر بھی داخل ہونے لگا تو روکنے والے نے روکا, آقا آپ مت داخل ہو, انہ عمر بن الخطاب, یہ خطاب کے بیٹے عمر کا ہے. آپ نے فرمایا عمر تیری غیرت کا خوف نہ ہوتا تو میں اندر بھی داخل ہو جاتا اور دیکھ کے آ جاتا کہ تیری جنت اندر سے کتنی خوبصورت ہے. پھر آپ نے حضرت عثمان کی طرف فرمایا اور ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ وانت رفیقی فی الجنہ. اے عثمان, جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہوگا جو ہر وقت اس کے ساتھ چپکا رہے گا, جڑا رہے گا. وہی ہوگا جو اس کے ساتھ اس کا دل بہلائے گا. میری جنت کا دوست تو ہوگا, میری جنت کا ساتھی تو ہوگا. جب یہ ساری بشارتیں آپ سنا رہے تھے تو حضرت علی انتظار میں دیکھ رہے تھے, پتہ نہیں ہماری باری کب آئے گی. چنانچہ آپ نے حضرت علی کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنی طرف کھینچا اور آپ نے فرمایا اترضى ان يكون منزلك مقابل منزلي. علی کیا اس بات پہ تم راضی ہو کہ اللہ جنت میں اتنا تمہیں میرے قریب رکھے گا کہ تو میرے آمنے سامنے رہے گا, تیرا گھر میرے گھر کے آمنے سامنے رہے گا, جب تو مجھے چاہے گا میرا دیدار کر لیا کرے گا. قال فرمایا طلحة يا زبير ان لكل نبي حواري في الجنة وانتما حواري في الجنة. اے طلحہ, اے زبیر, جنت میں ہر نبی کے 2 باڈی گارڈ ہوں گے, میری جنت کے باڈی گارڈ تم 2 ہوں گے. جب یہ ساری باتیں فرما چکے پھر آپ نے فرمایا لیکن عبد الرحمان, یہ اشرا مبشرہ میں سے عبد الرحمان بن عوف بہت مالدار تھے, بڑے سخی تھے. لیکن عبد الرحمان تو نے تو بڑی دیر کر دی, میں جنت کے دروازے پہ کھڑا تکتا رہا. عبد الرحمان کہے تو نے اتنی دیر لگائی لقد ظننت انك قد هلكت, میں یوں سمجھا کہ تو شاید ہلاک ہوگا. بہت دیر کے بعد تو آیا, پسینے چھوٹ رہے تھے, تھکا آ رہا تھا. میں نے کہا عبد الرحمان لقد ابطأت یا عبد الرحمان تمہیں تو بہت دیر کر دی, کہاں چلے گئے تھے؟ کہا یا رسول اللہ نے مال دیا تھا, اس کا حساب دینے کے لیے ٹھہرے. میرے محترم دوستو, مالدار بننے کی کوشش مت کریں, جتنا اللہ نے دیا ہے اسی پہ گزارا کریں, اللہ کو راضی کریں. یہ نافرمانی کے راستے اپنانا, گھٹیا دنیا کو کمانے کے لیے, یہ تو بہت بڑی نادانی ہے, یہ تو بہت بڑی بے وقوفی ہے. ہزاروں مسلمان ہیں ہمارے معاشرے میں جو بیچارے پیٹ کی روٹی کے لیے حرام نوکریاں کر رہے ہیں, حرام طریقے سے کما رہے ہیں. میرے دوستوں, زندگی ختم ہو جانے والی ہے, آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے.
توبہ کریں اس بات سے کہ کہیں ہمارے پیٹ میں کوئی حرام لقمہ نہ چلا جائے، کوئی حرام گھونٹ نہ چلا جائے۔ اللہ سے مانگے، اللہ سب کی سنتا ہے۔ ادعونی استجب لکم، اللہ تو خنزیروں کو بھی روٹی دیتا ہے، ہمیں کیسے نہیں دے گا؟ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، خلقت السماوات السبع والارضین السبع ولم اعی بخلقہن، اے آدم کے بیٹے، میں نے اتنے بڑے بڑے صاف آسمان بنا دیے، اتنی بڑی چوڑی لمبی زمین بنا دی، 7 زمینیں بنا دی، ولم اعی بخلقہن، ان کو بنانے میں میں بالکل نہیں تھکا، میں بالکل نہیں تھکا، میں بالکل اتنے بڑے آسمان اور زمینیں بنانے میں نہیں تھکا۔ افیعینی رغیف عیشا اسوقہ الیک، کیا ایک روٹی اگر تجھے دوں گا تو تھک جائے گا؟ تو کیوں اس سے بدگمانیاں کرتا ہے؟ تو کیوں اسے کیا؟ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لا تخشى من ضيق الرزق وخزائن ملآمة، میرے بندے روزی کی تنگی کا خوف رکھا، میرے خزانے بھرے پڑے، میرے خزانے بھرے۔ اللہ بخیل نہیں ہے، اللہ کنجوس نہیں ہے کہ روک کے رکھتا ہو، جمع کر کے رکھتا ہو کہ کہیں فقیر انسان تو روکتا ہے اس لیے کہ اوروں کا دوں گا تو خود کہاں سے کھاؤں گا، لیکن اللہ کو تو اس کا ڈر نہیں ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا تو ہے، اسے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ اوروں کو دیتا ہے، اسے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، روٹی کے بارے میں پریشان ہو کر حرام راہوں کو اختیار کرنا، اور روزی کے بارے میں پریشان ہو کر حرام راہوں کو اختیار کرنا، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، مسلمان کی شان نہیں ہے، مسلمان کی شان نہیں ہے۔ تو آپ سارے بھائی اس کی نیت کریں کہ آج کے بعد کبھی حرام راستہ اختیار نہیں کریں گے، تیار ہے انشاءاللہ؟ حرام راستہ اختیار نہیں کریں گے۔ حلال کی دال مل جائے گزارا کر لیں، حلال کی رات کی باسی روٹی مل جائے اس پہ گزارا کر لیں، حرام کا پنکھا ہی مل جائے تو اے سی کی تمنا نہ کریں، ایئر کنڈیشن کی تمنا نہ کریں، اس کی آرزو نہ کریں۔ وہ ایئر کنڈیشن نہیں چاہیے جس کی ٹھنڈک کے بعد اللہ کا غضب اتر رہا ہو، اللہ کی لعنت اتر رہی ہو، اور اس پنکھے کی بھی حاجت نہیں ہے کہ جس پنکھے کی ہوا کے ساتھ اللہ کی لعنتیں برس رہی ہو۔ ہم گرمی میں بھی بیٹھ جائیں گے، بغیر پنکھے کے بھی بیٹھ جائیں گے، بغیر اے سی کے بھی گزارا کر جائیں گے۔ ہمیں مچھلی نہیں چاہیے، چھوٹے کا گوشت نہیں چاہیے، اعلیٰ قسم کے کھانے نہیں چاہیے، دال ہی پہ گزارا کریں گے۔ اللہ دال بھی نہ دے، دال بھی نہ دے، دال بھی نہ دے تو پیاز سے ہی روٹی کھائیں، پیاز بھی نہ دے تو فاقہ کر لیں، بھوک برداشت کر لیں، اور اپنے آقا کے فاقوں کو یاد کریں کہ 3 دن کا فاقہ بھی آیا، 4 دن کا فاقہ بھی آیا، 1 ہفتے کا فاقہ بھی آیا، 6 دن کا فاقہ بھی آیا، 1 مہینے کا فاقہ بھی آیا، 2 مہینوں کا فاقہ بھی آیا۔ یہ میں اندازے سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سارے سیرت کے واقعات اکٹھے کر کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک آپ گزر رہے تھے، عبداللہ بن عمر آپ کے ساتھ تھے، کھجور کے درخت کے نیچے سے گزرے تو کچھ کھجوریں زمین پہ گری پڑی تھی، آپ نے کھجوروں کو اٹھا لیا اور اپنے کپڑے سے اس کو صاف کرنے لگے، اور توڑ کے صاف کر کے اپنے منہ میں ڈالنے لگے۔ پھر آپ نے عبداللہ بن عمر سے بولا، عبداللہ تم بھی تو کھاؤ، تم بھی تو کھاؤ، تم بھی تو میرے ساتھ، تم بھی تو کھاؤ۔ کہا یا رسول اللہ میں نہیں کھاتا۔ آپ نے فرمایا بل انا اشتہی، عبداللہ مجھے ضرورت ہے، میں بھوکا ہوں اس لیے کھا رہا ہوں۔ پھر کھجور منہ میں ڈال کے فرمایا ہذه صبح رابعۃ ما ذقت شيئا، آج 4تھی صبح ہے، میں نے کچھ چکھا بھی نہیں، چکھا بھی نہیں۔ میرے دوستو، تنگیوں کی زندگی، تنگیوں کی زندگی، تنگیوں کی زندگی، حضور کی یاد کریں گے نا، حضور کی یاد کریں گے تو دنیا میں قناعت کرنا، تھوڑے سے گزارا کرنا، اور دنیا کی دوڑ نہ لگانا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ ایک دفعہ ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک دفعہ آپ گھر میں بیٹھے جیسے حضرت ام ایمن جنہوں نے آپ کو پالا بھی تھا، اصل میں یہ باندھی تھی حضرت آمنہ کی، آپ کی والدہ محترمہ کی، تو وہ وراثت میں آپ کو مل گئی، پھر انہوں نے دودھ بھی پلایا اور آپ کو پالا بھی، اور آپ کو ساری زندگی انہوں نے خدمت کی۔ تو وہ بیٹھی ہوئی تھی حضرت ام ایمن، اچانک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن جس سے پیار ہوتا ہے اس کی اداؤں سے پتہ چلتا ہے یہ کون ہے۔ دروازہ جب کھٹکھٹا تھا تو آپ نے حضرت ام ایمن سے کہا، ام ایمن دروازہ بجانے کا انداز تو فاطمہ کا ہے، لیکن یہ وقت اس کے آنے کا نہیں ہے، یقیناً کوئی مجبوری ہے، جلدی سے جا کے دروازہ کھولو۔ ام ایمن نے دروازہ کھولا، حضرت فاطمہ آئی۔ جب کبھی بھی وہ آتی تھی آپ کھڑے ہوتے تھے، آپ ان کا ماتھا چومتے تھے، ان کے لیے چادر بچھاتے تھے، ان کو سینے سے لگاتے تھے، اپنے پاس بٹھاتے تھے، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتے تھے، اللہ اکبر، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتے تھے، پھر اسے پیار بھری باتیں کرتے تھے، بیٹا کیا حال ٹھیک تو ہو؟ چنانچہ آپ نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور پیار بھری نگاہوں سے حضرت فاطمہ کو دیکھا اور کہا بیٹا کیسے آئی ہو؟ کہا ابا جان اب سنیے جن کی بچیاں ہوں
ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں کہ جب بچی آئے اور یوں آئے تو باپ پہ کیا بیتے گی. جب چنانچہ حضرت فاطمہ سے پوچھا بیٹی کیسے آئی ہو؟ کہا ابا جان علی نے بھیجا ہے. اور علی نے یوں کہہ کے بھیجا ہے کہ ہمارے گھر میں کئی دن سے کھانے کو کچھ نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی ٹکڑا ہو تو آپ بھی برآمد فرما دیں. بچے بھی بہت بھوکے ہیں, نبی کو بھی بھوک ہے, مجھے بھی بھوک ہے. آپ نے فرمایا بیٹی اللہ کی قسم تیرے باپ کے گھر میں 1 مہینے سے کچھ نہیں, تیرے باپ کے گھر میں 1 مہینے سے کچھ نہیں ہے. تو فرمایا یہ بکریاں میرے پاس کسی نے نذرانے کے طور پر بھیجی ہیں, ہدیے کے طور پر بھیجی ہیں, یہ ابھی آئی ہیں, ابھی میں نے بھی اسے استعمال نہیں کی, ابھی آئی ہیں. اگر تو کہے تو ان بکریوں میں سے کوئی 5 تیری پسند کی تجھے مرحمت کر دوں, اور اگر تو کہے تو تجھے 5 اللہ کے نام سکھا دوں. وہ ایسے نام ہے کہ ان ناموں کو لے کر جب تو دعا کیا کرے گی اللہ تیری ساری حاجتیں پوری کرے گا, تیری ساری مشکلات کو آسان کرے گا. تو کیا کہنے اما فاطمہ کے. فرمایا اللہ جان چھوڑے بکریاں, آپ تو مجھے اپنے اللہ کے نام سکھائیں, آپ تو مجھے اپنے اللہ کے نام سکھائیں. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا القوۃ المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین. یہ 5 ہمارے اللہ کے نام ہیں. ان 5 ناموں کے ساتھ پکار کے دعا کرو گے اللہ سارے کام سیدھے کرے گا, اللہ ساری مشکلات کو آسان کرے گا. اما فاطمہ ان 5 ناموں کو لے کر حضرت علی کے پاس آئی. حضرت علی انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. میرا فاطمہ کیا لائی ہو؟ کہ دنیا لینے گئی تھی, آخرت کو لے کے آئی ہوں. تو حضرت علی بھی حضرت علی تھے, حیدر کرار تھے, اور اللہ کے نبی کے انتہائی چہیتے صحابی تھے. فرمانے لگے بہت اچھا کیا, تیری زندگی کا سب سے زیادہ سنہری دن آج کا ہے کہ گھٹیا کو لینے گئی تھی اور بڑھیا کو لے کر آئی ہوں. میرے دوستو آپ اور میں نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد دنیا سے دل نہیں لگائیں گے, اور دنیا کی وجہ سے لڑیں گے نہیں, دنیا کی وجہ سے بھیڑیں گے نہیں, اور دنیا کی ایسی دوڑ نہیں لگائیں گے کہ ہماری نمازیں ہی جائیں. ہمارے معاشرے کے 90% مسلمانوں کی نمازیں چلی گئی دنیا کی وجہ سے. کیا دنیا کی اتنی اہمیت ہے کہ ہماری نمازیں قربان ہو رہی ہے؟ ادھر اللہ بلا رہا ہے, بادشاہوں کا بادشاہ بلا رہا ہے, ہمارا پروردگار ہمیں بلا رہا ہے, 5 دفعہ دن میں بلا رہا ہے, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. ارے دکاندار اللہ بڑا ہے, تیری دکان چھوٹی ہے, دفتر والے دفتر چھوٹا ہے, اللہ بڑا ہے. اے زمینوں میں پھنسے ہوئے اور دنیا کے جھمیلوں میں پھنسے ہوئے, یہ سارے جھمیلے چھوٹے ہیں اور ان کو چھوڑ کے بڑھ جانا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے. لیکن 90% مسلمان نماز پہ نہیں آتے. میرے دوستوں اتنی دنیا اچھی ہو گئی, دنیا کی قیمت اتنی بڑھ گئی, اس لیے میں بھی آپ بھی ہم سارے اس کی نیت کریں کہ آج کے بعد کبھی نماز نہیں چھوڑیں. کون 5 نمازیں موت تک نبھائے گا؟ اللہ کے نبی دنیا سے جا رہے ہیں, آخری وقت ہے اور عجب سما ہے کہ وجہ کائنات آج دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. صحابہ کے دل پہ کیا گزر رہی ہے, ازواج مطہرات کے دل پہ کیا گزر رہی ہے, اور حضرت فاطمہ کے آنسو تھم نہیں رہے, امام حسن حسین کے آنسو تھم نہیں رہے, حضرت علی کے آنسو تھم نہیں رہے, اما عائشہ جن کی گود میں آپ نے سر رکھا ہوا ہے ان کے آنسو تھم نہیں رہے. اللہ کے نبی جا رہے ہیں تو دنیا پھر کس کام کی ہے اگر یہ جا رہے ہیں؟ لیکن آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو جاتے جاتے ایک بات فرما رہے ہیں, الصلاۃ الصلاۃ, اے میری امت نماز نہیں چھوڑنا, نماز نہیں چھوڑنا, نماز نہیں چھوڑنا, نماز نہیں چھوڑنا. یہ کہتے ایک دفعہ کہنا کافی تھا. کیا حضور کا ایک دفعہ کہنا عاشقوں کے لیے کافی نہیں تھا؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں بھائی, عشاق کے لیے, چاہنے والوں کے لیے, محبت کے دعوے داروں کے لیے اللہ کے نبی کی زبان سے اس کلمے کا ایک دفعہ نکلنا ساری زندگی نمازوں کو نبھانے کے لیے میرے دوستوں کافی تھا. لیکن آپ فرمائیں الصلاۃ 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 کہتے 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 آواز بند ہو گئی, گدا بیٹھ گیا, اور موت کی سخت اور دنیا سے جانے کے اوقات میں جو سکرات طاری ہوتی ہے وہ سکرات آتے طاری ہونے لگی. لیکن آپ نے اسے کہنا چھوڑا نہیں. حضرت علی کہتے میں نیچے بیٹھ گیا, میں نے اپنے کان کو حضور کے ہونٹوں سے لگایا تو میں نے سنا کہ آپ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ, نماز نماز. آج ہم سارے کے سارے اس کی نیت کریں, خود بھی نمازیں پڑھیں گے, اپنے سارے معاشرے, سارے محلے, سارے گھر کو نمازی بنائیں گے. تو کون سارے علاقے, سارے محلے کو, سارے گھر کو نمازی بنائے گا؟ بنائیں گے انشاءاللہ. گناہوں سے توبہ کریں, حرام کاری سے توبہ کریں. یہ مزے لمحوں کے ہیں, اصل زندگی مرنے کے بعد ہے. اس زندگی میں خوشیاں چاہیے تو اللہ کو راضی کر لیں اور نبی والی اور اپنے نبی والی زندگی گزاریں. آج تک جو کافروں کی زندگی گزار رہے تھے,
شکلیں بھی بدلے، لباس بھی بدلے، اپنی تجارت کو بھی بدلے، اپنی زراعت کو بھی بدلے، اپنی ملازمت کو بھی بدلے، اپنی اپنی شادیوں کو بدلے. ہماری شادیاں ہندوؤں کے طریقے پہ ہو رہی ہیں. سارا پاکستان انڈیا کا دشمن بنا ہوا ہے، لیکن زندگیاں ہندوانی گزار رہے ہیں، شادیاں ہندوانی. ہماری شادی کی ساری رسمیں ہندوؤں سے لی ہوئی. اس کی نیت کریں، شادیاں رمیاں پوری زندگی امام الانبیاء سید المرسلین سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ گزاریں گے. تیار ہے انشاءاللہ؟ کون کون آقا کے طریقے پہ زندگی گزارے گا؟ ہاں، حضور کے چہرے سے زیادہ حسین چہرہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. کسی اور کو آئیڈیل مت بنائیں. یہ نوجوان نسل سے عرض کر رہا ہوں، کسی اور کو آئیڈیل مت بناؤ. کرکٹروں کے پیچھے دوڑ رہے، سنگروں کے پیچھے دوڑ رہے، ایکٹروں کے پیچھے دوڑ رہے. ارے ان بدماشوں کے پیچھے مت چلو، ان زانیوں اور شرابیوں کے پیچھے مت چلو. یہ اللہ کے نزدیک جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو گئے، جو اللہ کی دھرتی پہ کھڑے ہو کر سر عام اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں. ان کی اللہ کے ہاں جانوروں سے کسی بھی حیثیت نہیں ہے جب تک یہ توبہ نہ کریں. توبہ کریں گے اللہ ان سے پیار کرے گا، محبت کرے گا. تو ان کے پیچھے نہ چلے، پیچھے ان کے چلے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا لو کان موسیٰ و عیسیٰ حیین لما وسعہما الا اتباعی. آپ نے فرمایا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اگر دوبارہ دنیا میں آ جائیں نہیں بچیں گے جب تک میرے پیچھے نہیں چلیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ بھی تبھی چھٹکارا پائیں گے جب گھوڑے ندی کے پیچھے چلیں گے. تو یہ نوجوان نسل مغرب کے پیچھے اور انگریزوں اور یورپ کے پیچھے اور نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے پیچھے چل کر کیسے اپنی زندگی کو سدھار سکے گی اور کیسے دنیا اور آخرت میں فلاح پا سکے گی. تو کرتے ہیں سارے توبہ، گزارے کے حضور والی زندگی اور خود بھی اس پہ آئیں اور خود بھی اس کی دعوت دیں. تبلیغ کا کام اسی کی محنت ہے کہ خود بھی اس پہ آئیں اور خود بھی اس پہ لائیں. کیونکہ نبی تو کوئی نہیں آئے گا نا، ہمارے نبی آخری ہے. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم خود کے دین پر چلیں اور خود بھی اس کی دعوت دیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کریں گے انشاءاللہ پچھلی زندگی سے توبہ کرنے. ایک کلمہ ہے، ایک میں ختم کر رہا ہوں، آخری بات کہہ رہا ہوں. ایک کلمہ ہے. ایک شخص حضور کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ اتنے گناہ ہیں کہ پہاڑوں پہ رکھے جائیں تو وہ بھی دم ہے. اتنے گناہ ہیں کہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا. کوئی راستہ بتائیں، کوئی بخشش کا طریقہ بتائیں. اور میں کیا کیا ہے کہ نہیں بتا سکتا ہوں. اتنے گناہ ہیں کہ پہاڑ بھی اس سے دب جائیں. آپ نے فرمایا جو میں کہوں گا وہ تم کہو. 3 دفعہ میں کہوں گا، 3 دفعہ میرے ساتھ تم کہو. چنانچہ آپ نے کہا، میں بھی کہہ رہا ہوں، آپ بھی کہیں اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. آپ نے فرمایا جب 3 دفعہ اس نے اس جملے کو کہا اور خوشخبری ہو تجھے، بشارت ہو تجھے، تیری زندگی کے چھوٹے بڑے اور چھپکے کیے ہوئے سر عام کیے ہوئے سارے گناہ اللہ نے معاف فرما. اے اللہ تیری بخشش میرے گناہوں سے زیادہ ہے. اے اللہ تیری رحمت کی امید مجھے اپنے عمل سے بھی زیادہ ہے. مجھے اس کی امید نہیں ہے کہ میری ان گری پڑی حقیر نمازوں سے میرا چھٹکارا ہوگا. میرا چھٹکارا تو تیری رحمت سے ہی ہوگا. یہ اس دعا کا مطلب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور تبلیغ میں نکلنے کے لیے سننا پڑے. سے ہمارے دلوں میں اجالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. اسی نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، اسی سے ہے اسلام